إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا ہی اس پورے عالم کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام سیدنا و سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم دوستو، آج میں آپ بھائیوں کے سامنے قیامت کے دن کے حوالے سے اور آخرت کی فکر کے حوالے سے قرآن مجید سے
مختلف آیات کریمہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے احادیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کی زندگی یہ دارالعمل ہے، آخرت کی زندگی دارالحساب ہے۔ دارالعمل اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اور آپ نے جو بھی اچھا عمل کیا، جو بھی برا عمل کیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیاتی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین یہ پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور قیامت کی سختی سے وہی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس اچھے عمل ہوں گے۔ قرآن مجید میں اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن مجید کے 3 بڑے موضوعات ہیں۔ سب سے بڑا موضوع قرآن مجید کا اللہ رب العالمین کی توحید کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے توحید کو 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا موضوع قرآن مجید کا انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت، ان کا مقصد ہے۔ اور قرآن مجید کا تیسرا بڑا موضوع قیامت کے حوالے سے ہے، قیامت کے احوال سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ دہر۔ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ ان چاروں سورتوں میں اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر کیا، یعنی جمعے کے دن جو پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک نے اس میں قیامت کا ذکر کیا۔ دوسری رکعت میں سورۃ دہر، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا۔ سورۃ الاعلی جمعے کی پہلی رکعت میں، اس میں بھی اللہ پاک نے قیامت کا ذکر کیا۔ اور سورۃ غاشیہ جو دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہی اللہ پاک نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام پہ رکھ دیا۔ قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ایسی ہیں جن کا نام قیامت کے نام پر ہے۔ سورۃ قاریہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، غاشیہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، انشقاق اس میں بھی قیامت کا ذکر، انفطار اس میں بھی قیامت کا ذکر، اسی طرح کورت، عبس، نازعات، جتنی بھی کئی ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین قیامت کے مختلف حصوں کو بیان فرما کر مجھے اور آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ اور جمعے کے دن ان صورتوں کا پڑھنا
مجھے اور آپ کو ایک بھولا ہوا سبق بھی یاد دلاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی اور آپ جمعے کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے اس پہ بھی قیامت کا ذکر کیا، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات ڈرتی ہے کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے، کہیں قیامت واقع نہ ہو جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے فکر کے لیے ہمیں یاد دہانی کے طور پہ اللہ رب العالمین کے بیان کا انداز دیکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حلال چیزیں دی ہیں ان پر عمل کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اپنا گریبان جھانکے، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے اس بندے نے کل قیامت کے دن کے لیے۔ میں نے اور آپ نے یقینی طور پر قیامت کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارا دن اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے اور رات کو اللہ پاک کے حضور قیام اور سجدے میں ہوا کرتے تھے، اور ان کو یہ فکر ہوا کرتی تھی یا اللہ ہمارے قیامت کا جو حساب کتاب ہے وہ آسان فرمانا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک نصیحت کر دی، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا وقت یہ ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک انسان یہ دیکھے کہ اس نے کیا کچھ کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ میرے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، یہ ہر بندہ اپنا حال خود ہی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا قیامت کا دن انتہائی سخت ترین، انتہائی خطرناک دن ہوگا، اور اس دن عالم یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، ہم آسمان، جس آسمان کو آپ دیکھتے ہیں اس کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خط لپیٹ کر لفافے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح ہم لپیٹ لیں آسمان کو۔ ایک اور جگہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس آسمان کو آپ دیکھتے ہیں، جس زمین پہ آپ چلتے ہیں، قیامت کے دن نہ یہ آسمان ہوگا نہ یہ زمین ہوگی، آسمان بھی دوسرا ہوگا، زمین بھی دوسری ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ سمندر اور دریا ان میں آگ لگا دی جائے گی، آگ بھڑک اٹھے گی ان سے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی آزاد چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جتنے بھی وحشی درندے ہیں سارے جانوروں کو جمع کیا جائے گا، پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر انسان کے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، انسانوں کے نامہ اعمال ظاہر ہوں گے، وہاں پر اللہ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، وہاں انسان دیکھ لے گا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو قیامت کے دن میرے اور آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا، وفا نہیں کرے گا۔ آپ بھائی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوں گے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون،
قیامت کے دن ہم انسان کے منہ کو بند کر دیں گے، انسان کی زبان نہیں بولے گی، پھر ہم حکم دیں گے انسان کے جسم کے اعضاء کو، انسان کے پاؤں، انسان کے ہاتھ، بول بول کر انسان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کہیں سے بچ نہیں سکے گا، انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اور جس اللہ تعالیٰ کی زمین پر میں نے اور آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے تمام بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے پر کیے ہوئے جتنے بھی زیادتیاں اور ظلم ہوگا وہ بیان کرے گی، ہر چیز کو بیان کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، وہاں کے حال کو میرے اور آپ کے سامنے پیارے پیغمبر نے اور اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اگر میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین قبر کے احوال کو زندہ لوگوں کو سنا دیتا، تم میں سے کوئی بھی اپنے مردے کو قبر میں دفن نہ کرتا۔ کیا وہاں گزرتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، اب بندہ قبر کے اندر ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اللہ پاک نے اس کا منظر قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کھینچ دیا ہے۔ یوم یصدر الناس یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو گروہ در گروہ لائیں گے، گروہوں کی صورت میں آئیں گے، قافلوں کی صورت میں آئیں گے۔ یا اللہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، جو اعمال دنیا میں ہم کر کے آئے ان اعمال کو ہم دیکھیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرے برابر کوئی بھی نیک عمل کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس منظر کو ہم اپنے ذہن میں لائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر قیامت کا ذکر کیا ہے، ان میں سے چند احوال میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک منظر یہ ہوگا، اقرأ کتابک وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ عربی زبان میں لکھا ہوگا، عربی پڑھنے والا نہ پڑھنے والا اس نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، قیامت کے دن ہم ہر انسان کی گردن میں اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیں گے، پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک، اب اپنا نامہ اعمال کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آپ کے حساب کتاب کے لیے آپ کا نامہ اعمال ہی کافی ہے۔ ہم کس سے چھپیں گے؟ ہم اپنے بچوں سے، دوست احباب سے، دنیا کی ہر طاقت سے چھپ کے ہم گناہ کر سکتے ہیں، اور گناہ کو بھلا بھی سکتے ہیں، ہم خود بھی بھول سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نہ بھولتا ہے، نہ کرامن کاتبین جو میرے اور آپ کے زندگی کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں بھولتے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب کبھی نہیں بھولتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بچپن، اس کے بعد جوانی، بڑھاپا، موت، ختم، دنیا کی زندگی بس یہاں تک ہے۔ اسی طرح
اللہ رب العالمین نے ایک اور ذکر کیا قرآن مجید میں، سورۃ الکہف میں اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ المال والبنون، اے دنیا کے لوگوں، یہ دنیا کا مال اور تمہاری اولاد سب کچھ یہ آنکھوں کی زینت ہے، سب کچھ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آنکھ بند ہو گئی، بیٹے دنیا میں رہ جائیں گے، آنکھ بند ہو گئی، مال دنیا میں رہ جائے گا۔ یا اللہ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ کام آنے والی چیز تمہارے نیک اعمال ہیں جو تمہارے کام آئیں گے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ قیامت کے دن تم صف در صف رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ کس طرح؟ جس طرح ایک ایک کر کے تم دنیا میں الگ الگ آئے تھے، اسی طرح رب کے سامنے بھی ایک ایک کھڑا ہو کے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے گا۔ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں، رب کے سامنے اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام۔ اس آنکھ، دنیا کی آنکھ میں اللہ پاک نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ اللہ پاک کا دیدار کر سکے۔ اس اللہ پاک کو ہم دیکھیں گے اور اللہ پاک حساب کتاب لے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ پاک کے سامنے حساب دینے آئے گا وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، بیچ میں ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ ایک فرشتہ بندے کی بات سن کے اللہ پاک کو سنائے اور اللہ پاک کی بات بندے تک پہنچائے۔ نہیں، ڈائریکٹ بندہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ منظر کیا منظر ہوگا؟ انتہائی سخت منظر ہوگا۔ فرمایا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ نہیں ہونے والا، نہیں ہوگا یہ وعدہ۔ ہم ذرا اپنے پیچھوں کو دیکھیں، جو ہمارے بڑے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ فوت ہو گئے۔ ایک کو 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، ان کی ہڈیاں ختم ہو چکی۔ آج کے 100 سال کے بعد ہم میں سے کون ہوگا؟ الا ماشاءاللہ، اللہ ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، محشر کے میدان میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا فیصلہ جنت یا جہنم ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیا جائے گا، نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ فتر المجرمین، مجرم بندہ پڑھے گا، مشفقین، ڈرے گا بھی صحیح، مما فیہ، جو اس میں لکھا ہوگا۔ ہم ساری زبان کو چلاتے ہیں، کیا کچھ نہیں زبان سے بولتے، ایک ایک جملہ میرا اور آپ کا نوٹ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نوٹ کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے اللہ پاک کھول کے رکھ دے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے کوئی بھی جملہ نہیں نکلتا مگر ہمارے محافظ نگہبان اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اچھا جملہ ہو دائیں کندھے والے، غلط جملہ ہو الٹے کندھے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جملہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب ایک ایک جملہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک قدم بھی نوٹ ہو رہا ہے، زمین کے ٹکڑے پر کیا ہوا ایک ایک گناہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، تو میرے دوستو ہم کس سے بچ سکیں گے؟ کیسے بچ سکیں گے؟ مشفقین مما فیہ ویقولون، اب
بندہ پڑھے گا پریشان ہوگا اور کہے گا ما لہذا کتاب، یا اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی بات بھی نہیں چھٹی ہوئی، نہ کوئی میرا بڑا گناہ نہ میرا چھوٹا گناہ، کوئی چیز بھی اس میں چھپی ہوئی نہیں۔ پھر سورۃ سجدہ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دے، اب آپ کے گھر، آپ کے مسجد، آپ کے قرآن مجید سے ہم آنکھ نہیں نکالیں گے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، دنیا میں واپسی نہیں ہوگی، جو ایک مرتبہ فوت ہو گیا اس کی واپسی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اچھے حالات ہوں تب بھی گزر جائے گی، برے حالات ہوں تب بھی گزر جائے گی، رزق کشادہ ہو تب بھی گزر جائے گی، رزق میں تنگی ہو تب بھی گزر جائے گی، لیکن اس منظر کو یاد رکھیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب میں آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ معارج کی چند آیات پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کے دن کسی دوست سے کسی دوست کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ دوست کس کو رکھیں؟ اچھے کو، اچھے انسان کو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے نیک لوگ، سوائے نیک لوگوں کی دوستی برقرار رہے گی، باقی کوئی دوست کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ کسی کی دوستی کسی مفاد کی خاطر، کسی مقصد کے خاطر، جو بھی برے دوست ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اگر آپ نے کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام کیا، آپ کا دوست آپ کے بارے میں جواب نہیں دے گا، دوست جواب نہیں دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ پاک ان کو دکھائے گا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں چیز میں دوست تھا، یہ فلاں چیز میں دوست تھا۔ یبصرونہم، دیکھیں گے بھی صحیح لیکن ایک دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کر سکیں گے۔ آگے فرمایا کہ یود المجرم، مجرم انسان یہ بات پسند کرے گا، کیا پسند کرے گا؟ من عذاب یومئذ ببنیہ، یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ مجرم چاہے گا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اب فدیہ دے رہا ہے، فدیہ دے رہا ہے، فدیہ دیکھیں فدیے میں کیا کیا چیزیں دے رہا ہے، پیسہ، درہم، دینار، کیا کچھ نہیں، بڑی بڑی چیزیں فدیے میں پیش کر رہا ہے، پیش کرے گا۔ سب سے پہلے فدیے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پہ سب سے پہلے جو چیز دے گا، اللہ کا قرآن 29واں سپارہ سورۃ معارج آیت نمبر 11، بِبَنِیہ، اپنے بیٹوں کو پیش کرے گا۔ یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کے لیے کمایا، ان کو کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، آج میری جگہ پر یا اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے۔ یا اللہ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے، وَصَاحِبَتِهِ، یا اللہ میرے زندگی کی ساتھی میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَأَخِيهِ، یا اللہ میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر انسان کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، یا اللہ میرے خاندان، پورے کے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، ایک خاندان میں کم سے کم 100 بندے تو ہوں گے، یا اللہ میرے 100 بندے خاندان کے جہنم میں ڈال دے۔ یا اللہ یہ بھی فدیہ قبول نہیں ہے۔
پھر ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یا اللہ بیٹے بھی قبول نہیں ہوئے، بیوی قبول نہیں ہوئی، بھائی قبول نہیں ہوئے، خاندان کے لوگ قبول نہیں ہوئے، یا اللہ میں اپنے فدیے کے طور پہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری انسانیت یا اللہ فدیے میں دینا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری انسانیت کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا گا کلا، نہیں، گناہ کرے تو جہنم میں جائیں تیرے بیٹے، گناہ کرے تو جہنم میں جائے تیری بیوی، گناہ کرے تو جہنم میں جائیں تیرے خاندان کے لوگ، تیرے بھائی، نہیں، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ آج تو اس جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا جس میں پھینکتے ہی تمہارے جسم کی چمڑی کو اتار کے پھینک دے گی، کوئی کام نہیں آنے والا۔ ایک چیز کام آئے گی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ایک چیز کام آئے گی، وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے گئے ہیں، ریاکاری، دکھلاوا اس سے پاک ہوں۔ ایک اور منظر بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے دو حصے کر دیے جائیں گے، دو حصے، نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ منظر اللہ نے پیش کیا ہے قرآن مجید میں 3-4 مقامات پہ، نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز۔ ہم دنیا میں کس سے بھی چھپا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو میں نے اور آپ نے چہرہ دکھانا ہے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لہٰذا اور کی اگر حیا شرم ہمیں نہیں آتی، ہمیں اللہ پاک کی عزت اور جلال کی حیا شرم آنی چاہیے کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ پاک کو زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ پھر جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اب بندہ خوش ہوگا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے لوگو آؤ میرا نامہ اعمال آ کے پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن یہ آئے گا، مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے لیکن ہم نیک عمل نہیں کرتے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، یہ سورج کا نکلنا غروب ہونا، نکلنا غروب ہونا اور گھڑی کے کانٹے کا گھومنا، یہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو پیچھے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ بندہ کہے گا میرے نامہ اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بڑا خوش ہوگا، قطوفہا دانیہ، ایسے ایسے باغات میں ہوگا کہ جن کے گچھے اس کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تو عمل کر کے آیا ہے اس کے بدلے میں یہ پھل کھا، جو تو کر کے آیا ہے۔ اور دوسرا بندہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دے، بڑا سخت دن ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ انسان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے۔ وہاں پر ایک منظر یہ بھی ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔
کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ نہ دیا جاتا، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا۔ آگے کہے گا ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، حساب کتاب کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس میرا عہدہ میرے کس